وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے بطور ثالث اس کی توثیق کی ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ ایران معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ ایران اپنا ہرمز دوبارہ کھولے گا اور امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ معاہدہ خطے میں امن اور استحکام کی بنیاد ثابت ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ وہ امن کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی قیادت اور مذاکراتی ٹیموں کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو دلی مبارکباد اور خراج تحسین۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے اس کامیابی کو ممکن بنانے میں کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر اور سپریم لیڈر نے امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ باقر قالباف، عباس اراغچی اور اسکندر مومنی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قطری قیادت نے اس مرحلے تک پہنچنے میں مدد فراہم کی۔ سعودی عرب، ترکی اور مصری قیادت کو بھی خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار نہایت اہم ثابت ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ورسائے فرانس میں صدر میکرون کے ساتھ عشائیے کے موقع پر ایم او یو پر دستخط کیے۔ صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر ایران اور امریکہ کے صدور نے الیکٹرانک دستخط کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کی فی الحال تصدیق نہیں کر سکتے۔ جمعے کو ہونے والی ملاقات کچھ گھنٹوں پہلے تک طے شدہ تھی، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا کہ امریکی اور ایرانی صدور معاہدے پر دستخط کریں گے تو فی الحال جمعے کے اجلاس پر توقف کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوگی یا نہیں، چند گھنٹوں میں فیصلہ متوقع ہے۔ جنیوا میں مذاکراتی ٹیموں کی شرکت بدستور شیڈول کے مطابق رہے گی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن طے پا گیا ہے۔ عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری رہے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ ہرمز میں جہازوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بدلے فیس وصول کی جائے گی۔ ایرانی جوہری مواد ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا۔ ایران کے میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ ہمارے پاس افزودہ یورینیم کو کم درجے پر لانے کا آپشن موجود ہے۔ متن کے مطابق 60 دن کی مدت آج سے شروع ہے۔ ایران کو آج سے آئندہ 60 دنوں تک اپنا تیل فروخت کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ 60 دنوں میں دوسرے فریق کو خطے میں فوجی موجودگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی دوسرے فریق کو نئی پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ ایران پر عائد تیل کی پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ پابند ہے کہ ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی کے سلسلے میں رکاوٹیں دور کرے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے نکات جاری کر دیے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کا ٹائٹل اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا ہے۔ مفاہمتی یادداشت کے پہلے نکتے کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل فوجی کارروائیاں بند کی جائیں گی۔ فریقین ایک دوسرے کے خلاف دھمکی دینے یا پھر طاقت کے استعمال سے گریز کریں گے۔ لبنان کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ دیگر نکات کے مطابق امریکہ ایران ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے عزم کا بھی اظہار۔ ایران اور امریکہ کا 60 روز میں مذاکرات اور حتمی ڈیل کرنے کا عزم۔ 60 روز کی مدت میں باہمی رضامندی سے توسیع کی جا سکے گی۔ امریکہ 30 روز میں ایرانی ناکہ بندی ختم کرے گا۔ آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کو پہلے کی معمول کی سطح پر بحال کیا جائے گا۔ حتمی معاہدے کے 30 روز کے اندر امریکہ ایران کے قریبی علاقوں سے امریکہ اپنی افواج ہٹانے کا پابند ہوگا۔ ایرانی حتمی معاہدے تک ہرمز سے بغیر ٹول جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ علاقائی شراکت داروں کے ساتھ ایران کی تعمیر نو معاشی ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب منصوبے پر کام کیا جائے گا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کا طریقہ کار حتمی معاہدے کے تحت 60 روز کے اندر طے کیا جائے گا۔ امریکہ ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کرے گا۔ ان میں UN سلامتی کونسل، IAEA اور امریکی یک طرفہ بنیادی اور ثانوی پابندیاں شامل ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار کبھی نہیں بنائے گا۔ امریکہ اور ایران نے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے متعلق معاملہ ایک متفقہ طریقہ کار کے تحت حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور قطر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم جنگ جاری رکھ سکتے تھے لیکن پوری دنیا میں کساد بازاری نہیں چاہتے۔ ایران سے جنگ جاری رکھنے کے خطرناک اقتصادی نتائج ہوتے۔ جیسے ہی ہم امن کی بات کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ راکٹ کی طرح اوپر جاتی ہے۔ اگر ڈیل نہ کرتے تو آبنائے ہرمز نہ کھلتی۔ G7 اجلاس کے اختتام پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں $2 ٹریلین کا نقصان ہوا ہو۔ ایران کا بہت سارا پیسہ منجمد کیا ہے اور وقت آنے پر یہ واپس کریں گے۔ ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب کے فنڈز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایران نے مثبت رویہ اپنایا تو پابندیوں کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ I want to thank our partners in both Pakistan and Qatar. These people work so hard. And they knew them a little bit. In the case of Pakistan, quite well. In the case of Qatar, they were sort of at odds. And, Qatar was great because they are right next to اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب بین الاقوامی قوانین یا بحری جہاز رانی کے خلاف اقدام نہیں۔ ایران آبنائے ہرمز میں فراہم کی جانے والی خدمات کے لیے فیس وصول کرے گا۔ $300 ارب ایران میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ $300 ارب کا ایک حصہ تعمیر نو پر خرچ ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط اور مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کی امید کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ WTI $75.58، برینٹ $78.50 اور مربن کے سودے $74.31 میں کیے جا رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرول سستا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ کہا کہ اگلے جمعے کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس رفتار سے بڑھائی گئی تھیں جب کم ہوں گی تو اسی رفتار سے کم بھی کی جائیں گی۔ عوام نے اس جنگ کی وجہ سے جس کے اندر شاید ان کا کوئی زیادہ رول نہیں تھا اس کرائسس کے بننے کے اندر، اس کے باوجود بہت تکلیف جھیلی ہے۔ لوگوں کو بڑے مشکل فیصلے اپنے گھروں کا بجٹ چلانے کے لیے کرنے پڑے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو، پوری کیبنٹ کو اس چیز کا احساس ہے۔ آپ کا ایک ادنا سے بھائی ہونے کے ناطے آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جس حد تک جو ایک جائز اس کی منتقلی اس قیمت کی کمی کے اندر ہونی چاہیے، آپ کا یہ بھائی اس کے لیے آواز اٹھائے گا، اور بلکہ بھائی کی آواز اٹھائے گا۔ وزیر اعظم صاحب خود یہ ہدایت کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اچھی خبر آئے گی۔